السلام علیکم میرے پیارے دوستوں بھائیوں، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہے؟ آج دو ٹاپک پہ آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا شوگر کے حوالے سے شوگر مل مالکان کا کیس میں نوٹس، اور چینی کی جو 70 روپے قیمت مقرر کی گئی ہے اس کے بارے میں ذکر کروں گا، اور دوسرا نیب کے حوالے سے جو ایک آج نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے کیس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے اسی سے شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، آج کیس لگا ہوا تھا توشہ خانہ۔ توشہ خانہ کا مطلب ہوتا ہے گفٹ۔ جو بھی صدر ہوتا ہے یا وزیر اعظم ہوتا ہے، خاص طور پہ یہ دو عہدے، جب وہ بیرون ملک سے ان کو صدر یا وزیر اعظم ملنے جاتا ہے، یا یہ ملنے جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں صدر اور وزیر اعظم، تو یہ تحفے دیتے بھی ہیں اور ان کو تحفے ملتے بھی ہیں۔ جو ان کو تحفے ملتے ہیں صدر وزیر اعظم کو، وہ توشہ خانہ میں جمع کرا جاتے ہیں، یعنی گفٹ ہاؤس، توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے ہیں۔ یہ مثلا نواز شریف صاحب کو پین ملا ہے، دبئی کے صدر نے دیا ہے، تو وہ نواز شریف صاحب یہ پین جو ہے وہ اس توشہ خانہ میں، گفٹ خانہ میں جمع کروا دیں گے، اور پھر کہیں گے توشہ خانہ کے ڈائریکٹر کو کہ یار یہ مجھے پسند آیا ہے، اس کی قیمت لے لو، اور یہ قیمت لو اور یہ رسید دو اور یہ مجھے دے دو۔ وہ پھر وزیر اعظم جو ہے وہ خرید لیتا ہے۔ تو عام طور پہ یہ روٹین ہے کہ مثلا اگر 1 لاکھ کا پین ہے تو وزیر اعظم کو وہ 10,000 روپے میں دے دیتے ہیں، کیونکہ نہ وہ خریدا گیا ہوتا ہے، وہ گفٹ کے طور پہ آتا ہے، لیکن یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ گفٹ پاکستان کو مل رہے ہوتے ہیں۔ تو مل ویسے ان کو اشخاص کو مل رہے ہوتے ہیں، زرداری کو مل رہا ہوتا ہے، یوسف رضا گیلانی کو مل رہا ہوتا ہے، مشرف کو یا نواز شریف، ان سب کو مل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جمع کرا دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملکیت ہے، اور پھر ان کو وہ معمولی قیمت پہ خرید لیتے ہیں، تھوڑے سے پیسے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرا کے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک قانون بنا ہوا ہے۔ دوستو، یہ بالکل معمولی سا کیس ہے، یقین کرو معمولی سا کیس ہے، اور اس نیب نیازی نے، چونکہ یہ بدنیت ہے، انہوں نے ان تینوں کے اوپر کیس کر دیا۔ اور بھائی مشرف کے اوپر کیس کرو، مشرف کو کتنے ملے ہوئے ہیں، اس کو تو نہیں نوٹس جاری کیا تم نے؟ پھر آپ کہتے ہیں کہ سر آپ غصے میں آ جاتے ہیں۔ جب یہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے، جب یہ پک اینڈ چوز پالیسی ہوتی ہے کہ جی اس کو نوٹس کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، علیم خان کو اور علیمہ بی بی کو چھوڑ دینا ہے، اور مریم کو، نواز اور شہباز کو اندر کرنا ہے، تو پھر آپ کو بھی غصہ آئے گا۔ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی سینس ہے نا تو غصہ آئے گا۔ تو مشرف کو کوئی نوٹس نہیں گیا۔ اچھا، ان کو جی نیب کے جج صاحب نے ماشاءاللہ ان کو بھی کمال ہے، حاصل ہے جو نوٹس وہ دے رہے ہیں۔ زرداری کو پیش کیا جائے، ان کے وکیل نے کہا جی کہ وہ پیش نہیں ہو سکتے، ان کے زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو ان کو جو ہے نا وہ نہیں ان کو پیش کیا جائے، اور ان سے انہوں نے تکرار کی کہ تم نے وکالت نامہ کہاں سے دستخط کروایا ہے، وہ ہمیں جگہ بتائی جائے۔ یعنی حد ہوتی ہے، حد۔ معمولی سا یہ کیس ہے یار، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، یہ گفٹ ان کو ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں، کئی دفعہ ذاتی حیثیت میں ملتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں جی، تلوار مل گئی، پین مل گیا، کتاب مل گئی، کوئی زمینیں جائیدادیں نہیں ملتی۔ تو اس جج صاحب نے کہا جی کہ زرداری کا ہمیں بتائیں جی کہاں سے آپ نے وکالت نامہ سائن کی ہے، اور ان کو اگلی پیشی پہ پیش کریں۔ ایک دوسری بات، نواز شریف کو ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف لاہور ہائی کورٹ سے بیل کروا کے گئے ہوئے ہیں، وہ بیل پہ گئے ہیں، مفرور نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مفرور قرار دے دیا۔ پتہ آپ کو اسی عدالت نے، اسی معمولی کیس میں، پہلے انہوں نے پچھلی ڈیٹ پہ قابل ضمانت وارنٹ داخل کیے کہ جی ان کو پولیس جو ہے وہ پکڑ کے لائے، ٹھیک ہے۔ اب آج جو ہے ان کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتار کر کے، یعنی ان کو گرفتار کر لیا جائے، اور اس پہ
گندی حرکت یہ کی ہے انہوں نے کہ باہر کے ملک کے اخباروں میں اشتہار دیا جائے، باہر کے ملکوں میں، خاص طور پہ یو کے کی بات کر رہا ہوں، بدنام کرنے کے لیے کتنا کہ وہاں پہ جو پراسیکیوشن کا جو پراسیکیوٹر پیش ہوا ہے، جو وکیل پیش، اس نے کہا جی کہ باہر کے اخباروں میں اشتہار دیا جائے کہ نواز شریف بھگوڑا ہے، نواز شریف اشتہاری ہے، اس کو جو نا پکڑ کے تو گرفتار کیا جائے۔ یہ اشتہار، یہ انہوں نے آج کہا ہے۔ بتائیں یہ آپ کو انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ ان کو پتہ ہے کہ وہ عدالت کے حکم سے باہر گئے ہیں اور ان کے لیے آج ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے ہیں۔ دوستو بڑے دکھ کی بات ہے، یقین کرو، اس کو ذہنی ٹارچر پہنچانے کے لیے کہ ایک بیمار کو ذہنی ٹارچر کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے کہ لندن کے اخباروں میں جی اشتہار دیا جائے۔ یہ نیب نے ریکویسٹ کی ہے اور جج صاحب نے جناب وہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ اس جج کو بھی سمجھنا دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا جج ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنو نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں۔ ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو، ظلم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا جو ایک تو یہ تھا، دوسرا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا شوگر مل کے حوالے سے، وہ ایک جج صاحب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان کو سٹے دیا ہے شوگر مل اونرز کو، اور ان کے اوپر شرط لگائی ہے کہ آپ 85 روپے کی جو چینی بیچ رہے ہیں، یہ جب تک سٹے میں نے دی ہے 10 دنوں کے لیے آپ 70 روپے فی کلو شوگر بیچیں گے۔ تو آج سے عدالت کا یہ حکم ہے دوستوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی چینی لینے جائیں گے تو یہ بتا دینا، عدالت کا حکم ہے، ہر ایس ایچ او پابند ہے اپنے علاقے کی دکان والوں کے پاس جا کے کہیں کہ چینی 70 روپے فی کلو دیں۔ 10 دنوں کے لیے یہ آرڈر ہوا ہے، چینی 70 روپے کلو دیں، اور انہوں نے شوگر مل والوں کو یہ مشروط یہ سٹے آرڈر جاری کیے کہ اگر چینی 70 کی بیچو گے تو میں آرڈر دیتا ہوں۔ اور اس آرڈر کے بعد جج صاحب نے شہزاد اکبر کو بھی بلا لیا ہے، اور وہ جو ضیاء ہے جو چیئرمین ہے ایف آئی اے کا ڈائریکٹر ہے ضیاء، آپ کو پتہ ہے اس کو عمران خان نے 22واں گریڈ بھی دے دیا ہے۔ کیوں نہیں دیتا 22واں گریڈ؟ کیوں نہیں دیتا؟ دیتا ہے، عمران خان نے دے دیا ہے۔ تو یہ جو آج جو کیس تھے جو آپ کے گوش گزار کیے ہیں، آپ کو اپڈیٹ کی ہے، تو انشاءاللہ تعالی شام کو بھی میں ایک اہم ویڈیو بناؤں گا، تو آپ کو بتاؤں گا موجودہ حکومت کے حالات اور لوگوں کی پریشانیاں اور مصیبتیں۔ تو تب تک کے لیے اجازت، تھینک یو، خدا حافظ۔